اسی لیے اگر کوئی بھی شخص اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا تو وہ پاگل پن کا شکار ہو جاتا۔ اسلامی تعلیمات کے اندر کیونکہ جادو کرنا شرک ہے اور اسی وجہ سے دنیا کے ہر مسلم ملک کے اندر یہ کتاب بین ہے اور ساتھ ساتھ دنیا کے ہر کونے کے اندر متنازع بھی ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی موسٹ ڈینجرس بک کون سی ہے؟ آئی ہوپ کہ آپ کو نہیں پتا ہوگا، کیونکہ مجھے بھی نہیں پتا ہے کہ دنیا کی سب سے خطرناک بک کون سی ہے۔ آخر بک بھی کوئی خطرناک ہو سکتی ہے کیا؟ مجھے تو نہیں پتا، شاید اس ویڈیو میں کچھ ایسی چیز دیکھنے کو مل جائے جس کا ہم کو اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہیلو فیملی، نمستے، ست شری اکال، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے اور اپنے پیرنٹ کا خیال بھی کافی اچھے سے رکھ رہے ہوں گے۔ آئی وش کہ آپ اور آپ کی فیملی ہمیشہ ہیلدی رہے اور انجوائے کرے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں کالا جادو بہت ہی زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اسٹارٹنگ میں مطلب کہ پچھلے والے جو لوگ تھے 90s کے 80s کے لوگ تھے، وہ لوگ تو سمجھ لیجیے صرف بلیک میجک پر ہی جیتے تھے۔ کچھ بھی ہو جاتا تھا ان کو وہ ترنت ہی کالا جادو کروانے کے لیے چلے جاتے تھے، یا آج بھی گاؤں میں ہوتا ہے جس کو ہم لوگ سوکھا وغیرہ بولتے ہیں، کہ اگر کچھ اس طریقے کا پرابلم ہوتا ہے، گھر میں کوئی اڑچن آتی ہے یا کوئی پرابلم ہوتی ہے، تو ڈاکٹر کو دکھانے کے بجائے ہم لوگ سوکھا کے پاس جاتے ہیں کہ ایسا کیا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا چیزیں ہو رہی ہیں بار بار۔ یہ جو بلیک میجک چیزیں ہیں وہ بہت ٹائم سے چلی آ رہی ہیں، لیکن کیا کسی کتاب کو پڑھ کر کے کوئی انسان پاگل ہو سکتا ہے؟ کوئی انسان اس طریقے کا ہو سکتا ہے کہ اپنے پورے ہوش و حواس میں نہ رہے؟ اس ویڈیو کو انت تک دیکھے گا کہ آخر وہ کون سی بک ہے، کہیں انجانے میں وہ بک آپ تو نہیں پڑھ رہے ہیں۔ سماج کی اتنی زیادہ یہ جو گندگی ہے نا، وہ اس طریقے سے بھر چکی ہے کہ آخری میں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور یہ اتنا خوفناک ہے کہ اگر اس چیز سے اگر آپ لوگ باہر نہیں آئے تو آپ لوگ کی پوری زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ کیسے، وہ آخری میں جانیں گے۔ تو چلیے پہلے مل کر کے ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے، لائک کر دیجیے، شیئر ضرور کریے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ شمس المعارف الکبریٰ اب تک انسانوں کی طرف سے لکھی گئی سب سے شیطانی کتاب، جو کہ جادو اور عملیات پر مشتمل ایک ایسی پراسرار کتاب ہے جو کہ اپنے پڑھنے والے شخص کو پاگل یا دیوانہ بنا دیتی ہے۔ اس کے لکھنے والے شخص کا کسی کو نہیں پتا، پر عام طور پر یہی مانا جاتا ہے کہ 5ویں صدی ہجری کے اندر شیخ ابو الناصر السراج الطوسی، جسے حمزہ الاصفہانی بھی کہا جاتا تھا، اس نے لکھا، جبکہ بعض تاریخی روایت کے مطابق الجیریا کے احمد بن ابو الیوسف مالکی نام کے شخص نے اسے جنات کی مدد سے اور پرانے جادوئی نسخوں کی مدد سے لکھا۔ یہ شیطانی عملیات پر لکھی گئی ایک ایسی پراسرار کتاب ہے جس کے بارے میں ایسے پراسرار قسم کے دعوے موجود ہیں جسے سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر شیطانی جنات نے اس کتاب کے لکھنے والے کے جسم میں داخل ہو کر خود سے اسے لکھوایا تاکہ انسانوں کو جنات کی طرف اٹریکٹ کر کے ہر ان کے بگڑے کام کو اللہ سے چھوڑ کر لمحوں میں جنات سے کروانے کی امید دے کر انہیں گمراہ کریں، جس سے نہ صرف خود انسانوں کے ہاتھوں خود انسانوں کی توہین ہوگی، بلکہ اللہ کے ساتھ شرک کروا کر یہ انسانوں کو دائرہ اسلام سے بھی خارج کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جادو سے متعلق واضح طور پر حکم ہے کہ اسے کرنے والا یا پھر کروانے والا دونوں اسلام سے خارج ہو کر کافر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جادو اور عملیات کے اندر انسان اللہ کو چھوڑ کر جنات سے مدد مانگتا ہے اور ان سے کام کرواتا ہے، جو کہ کفر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ شیطان اور اس کے کافر جنات انسانوں کے یہ کام بلا وجہ اور بنا کسی فائدے کے تو نہیں کرتے، بلکہ ان کے پیچھے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی شخص جادو کرتا ہے تو یہ جنات اس کے کام کے بدلے اس عامل سے ایسی غلیظ شرطیں رکھواتے ہیں جو کہ سن کر ہی آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ مثال کے طور پر پیشاب سے قرآن پاک کو لکھنا، قرآن پاک کو الٹا لکھنا، اللہ اور اس کے پیغمبروں کی توہین کرنا، زندگی میں دوبارہ کبھی نہ نہانا اور نہ ہی غسل کرنا، زنا کرنا یا پھر کسی شخص کو قتل کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اور کیونکہ شیطان اور اس کی اولاد کافر جنات کی نسل کو انسانیت سے پہلے دن سے ہی نفرت ہے اور وہ اسے جہنم کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے خود انسانوں کو ایسے کاموں کی دعوت دیتے ہیں، شرک اور گناہ کرنے کی وجہ اور اس کی تعویلیں ان کے ذہن کے اندر ڈالتے ہیں تاکہ ان کو اس کام کے لیے اکسا سکیں۔ پر شمس المعارف الکبریٰ کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ یہ کتاب عربی زبان کے اندر ہے اور اس کی تاریخ بھی عرب خطے سے ہے۔ اس کا مطلب کہ اسے لکھنے والا جو بھی تھا وہ مسلمان تھا، پر اس جادو اور عملیات کے اندر پڑھ کر کافر ہو گیا تھا۔ اور یہ کہ اس کے پاس بنی اسرائیل یعنی یہودی قوم کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے کوئی جادوئی نسخے موجود تھے جنہیں ملا کر اس نے اس کتاب کی شکل دی، کیونکہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہودی قوم حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر جادو کے علم کو باقاعدہ ایک علم کے طور پر سیکھتی تھی، جس سے اللہ نے واضح طور پر تورات کے اندر منع فرمایا تھا، مگر ہاروت و ماروت دو فرشتوں کو انہیں آزمانے کے لیے انسانی شکل کے اندر زمین پر بھیجا
کہ وہ جادو کے معاملے میں اس قوم کی آزمائش کریں، لیکن پوری کی پوری قوم صرف چند لوگوں کو چھوڑ کر اس جادو کے علم کے پیچھے چل پڑی، جادو کو سیکھنے لگی۔ اس ٹائم کے اندر بنی اسرائیل کے اندر یہ جادو کا علم کافی عروج پر تھا۔ شمس المعارف کو لکھنے والا آرتھر ان جنات اور عملیات کے علم کے اندر اتنا زیادہ گہرائی کے اندر چلا گیا تھا کہ خود شیاطین جنات نے اس کے جسم کے اندر داخل ہو کر یہ کتاب لکھوائی اور اس کی حفاظت پر جنات کو مامور کر دیا۔ اسی لیے اگر کوئی بھی شخص اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا تو وہ پاگل پن کا شکار ہو جاتا۔ اسلامی تعلیمات کے اندر کیونکہ جادو کرنا شرک ہے اور اسی وجہ سے دنیا کے ہر مسلم ملک کے اندر یہ کتاب بین ہے اور ساتھ ساتھ دنیا کے ہر کونے کے اندر متنازع بھی ہے۔ اس بات کا دوسرا ثبوت کہ اس کے آرتھر نے بنی اسرائیل قوم کے جادو کے نسخوں کا استعمال کیا وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں عربی کے بعد جس زبان کے اندر سب سے زیادہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں وہ عبرانی زبان کے اندر ہیں، جو کہ یہودی قوم کی مادری زبان تھی اور اس وقت بھی ہے۔ اس کتاب کے اندر جگہ جگہ پر باب العراق کے دور کے اندر رائج جادوئی رسومات کا ذکر موجود ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے جب پہلی بار بابل کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین کے اندر موجود یہودیوں کی سرزمین کو حملہ کر کے تباہ کر دیا۔ اس نے پہلی بار یہودیوں کے قبلہ ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا اور یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ باب العراق لے آیا، جنہیں بعد میں ذوالقرنین بادشاہ نے آزاد کروا کر اپنا ملک واپس دلوایا۔ یہ اس قوم پر اللہ کا عذاب تھا کیونکہ یہ جادو اور بدعمالیوں کے اندر حد سے بڑھ گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ 6 صدی ہجری کے اندر یہ کتاب عرب کے ایک مشہور تاجر محمد علی بن زید کے پاس تھی، اور اس نے یہ کتاب ایک بھاری قیمت دے کر خریدی تھی کیونکہ اس کی اس وقت کے اندر صرف ایک ہی کاپی موجود تھی جو کہ اس کے پاس تھی۔ بعد میں اس نے اس کتاب کے اندر عدل بدل کر کے اس کی مزید کاپیاں بنوائی، اور انہی کاپیوں کے اندر اس کا بیان درج ہے کہ جب بھی وہ اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا تو ایک کالا سیاہ دھواں اس کی نظروں کے سامنے موجود ہوتا، جس کی دہشت اور نحوست سے وہ بے ہوش ہو جاتا۔ لہٰذا اس نے یہ کتاب کسی مسلم عالم دین کے حوالے کر دی، اور اس کے بعد تقریباً 100 سال تک یہ کتاب منظر عام سے غائب رہی، اور آخر کار جب 7ویں صدی ہجری کے آخر کے اندر منظر عام پر آئی تو اس کے اندر بہت کچھ بدلا جا چکا تھا۔ اس کتاب کے 577 پیجز ہیں اور یہ 4 حصوں کے اندر تقسیم ہے، اور اس کے 40 چیپٹر ہیں، جس میں جنات کو قابو کرنے، ان سے کام کروانے کے بہت سارے عملیات اور خفیہ زبان موجود ہے جو کہ شیطانی جنات سے رابطہ کروا سکتی ہے۔ اسی لیے ہر عام شخص نے جب بھی اسے پڑھنے کی کوشش کی وہ یا تو مارا گیا یا پھر پاگل ہو گیا، کیونکہ جنات کو قابو کرتے وقت ایک عامل کے پاس صرف 2 ہی آپشن ہوتے ہیں کہ یا تو وہ ان جن کو صحیح سے قابو کر لے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر پایا تو وہ جن اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ علماء کرام کے مطابق بھی اس کتاب کو اسلام سے جوڑا جاتا ہے، مگر یہ تو اسلامی تعلیمات کی مخالفت کے اندر یعنی شرک پر لکھی گئی ہے، لہٰذا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یمن کے علاقے عدن کے اندر ایک روحانی عامل السائی نے جنات کو چکمہ دے کر اس کتاب کو پورا پڑھ لیا تھا، اور یہ جنات کو قابو کرنے کا چلہ قبرستان کے اندر کرنے جا رہا تھا کہ اسی وقت ایک قبر میں اس کا پاؤں گھسنے کی وجہ سے یہ قبر کے اندر گر گیا، اور جنات نے موقع پا کر اس کے دماغ پر قبضہ کر لیا اور یہ اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ یہ 10 سال تک اسی طرح سے دیوانہ اور پاگل بن کر گھومتا رہا۔ آخر کار جب اسے ہوش آیا تو اس نے اس کام سے توبہ کر لی، مگر اس کی کہانی پر کبھی کسی کو یقین نہیں آیا۔ دیکھیں، شیطان کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بظاہر کام انسان کو یا پھر عامل کو یہ فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ شیطان اس کے تمام کاموں کو فوراً سے کر دے گا، مگر شیطان کی فطرتی مکاری اور دھوکے بازی ہے۔ اصل میں وہ شخص یعنی کہ عامل خود کو ہی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اور خود کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کے ساتھ معاملات کرتے وقت صرف انسان کو نقصان ہوتا ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوتی ہیں۔ کیونکہ قرآن کریم کے روحانی علم اور شیاطین کے شیطانی علم کے اندر یہی فرق ہے کہ قرآن کریم کے روحانی علم کے ذریعے آپ کسی کو بھی شفا دے سکتے ہیں، بگڑے ہوئے کاموں کو بنا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کو راضی کر کے جب اس سے مدد مانگتے ہیں تو وہ بھی اپنے بندے کی مدد کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف شیطانی علم کے ذریعے صرف اور صرف انسانیت کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، کیونکہ جادو کے ذریعے آپ کسی کو پاگل تو کر سکتے ہیں، اسے ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ایک شخص کو بیمار کر سکتے ہیں، اس بیمار کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ 2 لوگوں میں جدائی ڈلوا سکتے ہیں، لیکن اس جدائی کو ختم نہیں کر سکتے۔ کسی شخص کو پاگل یا دیوانہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس دیوانے کو جادو کے ذریعے ٹھیک کرنا ممکن نہیں۔ یعنی جادو کے ذریعے صرف اور صرف انسانیت کی تباہی ہے۔ یہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر سکتی ہے، جو کہ شیطان کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے اور اس کا دنیا کے اندر مقصد ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے ایسی چیزوں سے اور کفریہ، شرکیہ عملیات اور عاملین سے خود کو بچائیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شمس المعارف ایک ایسی بک ہے جو کہ ہم نے دیکھ لیا کہ کتنی خطرناک بک ہے کہ جس نے بھی اس بک کو پڑھنے کی کوشش کی یا تو وہ مر گئے یا تو وہ پاگل ہو گئے۔ کچھ ان کے اوپر ایسی چیزیں حاوی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس طریقے کا بیہیویئر کرنے لگتے تھے۔ یہ تو رہی بات بک کی، لیکن اگر حقیقت کی بات کریں تو یہ آج بھی لوگوں سے جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے جڑی ہوئی ہے
चाहे वो किसी भी कौम में हो, किसी भी रिलीजन में हो। काला जादू हमेशा होता है, जैसे कि जब भी आप न्यूज उठा के पढ़ेंगे या कुछ इस तरीके की चीजें पढ़ेंगे तो बहुत सारी न्यूज इस तरीके की आती है कि अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है और वो इस तरीके के बाबा के पास जाते हैं, तो वो ये कह कि आप किसी पड़ोसी के बच्चे को या किसी के भी ऐसे बच्चे को लेकर के आइए, उनकी मतलब बलि दे दीजिए, उसके बाद आपका बेबी होगा। और लोग ऐसा करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं। उनके दिमाग में इतना ज्यादा हावी हो जाती है चीजें कि अपने सुख पाने के लिए वो किसी भी हद तक कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं, और इसी को ही बोलते हैं कि काला जादू। काला जादू नहीं होता है जब आपकी उम्मीदें आपसे बढ़ जाती है ना, और आप अपने काम को करने के लिए किसी और पर डिपेंड हो जाते हैं, और वो जैसा कहता है वैसा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए। उसी को ही ब्लैक मैजिक बोलते हैं और कुछ भी नहीं है। तो जब भी आपको इस तरीके का कोई सजेशन दे या आप किसी बाबा के पास जाएं, तो अगर वो जो कुछ कह रहा है तो आप ये सोचिए कि वो जो कह रहा है सही है कि नहीं है, आपके लिए भी और आपकी सोसाइटी के लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी। और अगर आपको लगे कि वो सजेशन सही नहीं दे रहा है, आपको गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो प्लीज ऐसी जगह जाना छोड़ दीजिए, मेहनत करना शुरू करिए। बहुत सारी चीजें हैं कि अगर मान लीजिए आपका बेबी नहीं हो रहा है, कुछ भी इस तरीके की चीजें नहीं हो रही है, तो दुनिया में इतने सारे अनाथ बच्चे हैं, आप उनको लेकर के पाल सकते हैं। आपकी भी चीजें खत्म हो जाएंगी और जो वो बेबी होगा, जो बच्चा होगा जो अनाथ है, उसको भी एक जिंदगी मिल जाएगी। तो गलत रास्ते से जाने के बजाय आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें आपका सेटिस्फेक्शन मिले, आपको सुख मिले और आप एक नेक काम कर सके। तो कैसा लगा आपको रिएक्शन और ये वीडियो? और जो लोग भी इस बुक के बारे में नहीं जानते थे, तो शायद आपको इस बुक के बारे में पता चल गया होगा। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता कि इस तरीके की कोई बुक भी है, लेकिन ब्लैक मैजिक तो होते रहते हैं, ये तो मुझे मालूम है। कैसा लगा आपको रिएक्शन और ये वीडियो? हमें बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल लास्ट। बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरा सेकंड चैनल है, फटाक से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट, क्योंकि इसमें मैं अपने टेक्निकल चैनल शुरू करने जा रही हूँ, आपको उसके बारे में बताऊंगी। बाय।